مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 347 کتاب فی العتق و فضلہ میں امام بخاری علیہ رحمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا زنت الامۃ فجلدوها، جب کوئی لونڈی زنا کرے تو اسے کوڑے مارو. ثم اذا زنت فجلدوها، اگر سزا لینے کے بعد پھر یہی حرکت کرے، زنا کرے، تو اسے پھر کوڑے مارو. ثم اذا زنت فجلدوها، اور اگر تیسری مرتبہ پھر زنا کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ میں ارشاد فرمایا: فبیعوها ولو بدفیر، فرمایا اس کو تم بیچ دو اگرچہ تم اسے ایک رسی کے بدلے ہی کیوں نہ بیچ دو، یعنی معمولی سی قیمت مل رہی ہو اسے بیچ دو. شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت زنا کرے تو ان کی سزا ہے رجم، یعنی سنگ سار کرنا، پتھر مار مار کر انہیں جان سے مار دینا. اتنی سنگین سزا اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی اس لیے رکھی ہے کیونکہ یہ جرم بڑا سنگین ہے، معاشرے کو ناپاک کر دیتا ہے، دلوں اور نگاہوں سے حیا کو ختم کر دیتا ہے. اور اگر غیر محسن مرد، غیر محسنہ عورت ہو، وہ زنا کرے، غیر شادی شدہ، تو پھر ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں 100 کوڑے مارے جائیں، مرد کو 100 کوڑے مارے جائیں، عورت کو. اور اگر لونڈی ہو یا غلام ہو تو پھر ان کو 50 کوڑے مارے جائیں، ان کی سزا کم ہوگی، نصف ہوگی، کیونکہ وہ غلام ہیں. تو فرمایا کہ اگر لونڈی زنا کرے انہیں کوڑے مارو، پھر زنا کرے پھر مارو، پھر زنا کرے پھر مارو. پھر تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا کہ اگر وہ باز نہ آئے، بار بار سزا پائے، پھر یہی حرکت کرے تو اسے بیچ دو، مطلب اس سے اپنے سے علیحدہ کر دو، اس سے الگ ہو جاؤ. آج غلامی کا تصور نہیں ہے، کسی کے پاس لونڈی غلام نہیں ہے. تو یہاں پر اس حدیث مبارکہ کا آج ہمارے دور اور ہمارے زمانے کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو کوئی تمہارے ماتحت ہے، بیٹا، بیٹی، چھوٹا بھائی، بہن، ملازم، جو تمہارے ماتحت ہے، اگر وہ زنا کرے، اس طرح کی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اسے سزا دو، معاف نہ کرو، سزا دو، کیونکہ یہ معاف کرنے والا کام نہیں ہے. اور اگر سزا لینے کے بعد پھر وہ یہ جرم کرے تو پھر سزا دو، اور پھر اگر یہی غلطی دہرائے تو پھر سزا دو. تیسری یا چوتھی مرتبہ پھر ایسے کرو کہ اسے اپنے سے الگ کر دو، بائیکاٹ کر دو. پھر اس سے اگر مجرم جرم سے باز نہیں آتا اسے سمجھاؤ سزا کے طور پر
تادیبی کارروائی کے طور پر جس انداز میں تمہارا زور چلتا ہے اسے سمجھاؤ، اور اگر وہ نہیں سمجھتا تو خود اس سے الگ ہو جاؤ۔ کسی بندے کے جرم کو دیکھنا اور پھر جرم کو دیکھنے کے بعد پھر اس کے ساتھ رہنا، دوستی کرنا، لین دین کرنا، یہ اس کے جرم میں شریک ہونے والی بات ہے، اس کے گناہوں میں حصہ دار ہونے والی بات ہے۔ قرآن پاک میں ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتہ تمہیں مفہوم حدیث ہے کہ بنی اسرائیل قوم میں بے حیائی کیسے پھیلی تھی؟ ان لوگوں نے برے کام کرنے شروع کیے، ان کے علماء نے ان کو سمجھایا، تو علماء کے سمجھانے کے بعد بھی وہ لوگ برائی سے نہ باز آئے، تو وہ لوگ علماء کے کہنے پر برائی سے باز نہیں آئے، پر علماء نے ان کے ساتھ میل جول اسی طرح رکھا، تو جب انہوں نے ان سے بائیکاٹ نہ کیا، ان کے ساتھ کھاتے رہے، پیتے رہے، مجلسیں اٹینڈ کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان علم والوں کے دلوں کو ان مجرموں کے دلوں جیسا ہی بنا دیا، سارے ایک جیسے ہی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث سے یہ مفہوم واضح ہوا، یہ بھی حدیث شریف سیاہ ستہ میں ہی ہے، تو اس سے یہ واضح ہوا کہ اگر کوئی بندہ غلط کرتا ہے، جرم کرتا ہے، تو اسے سمجھاؤ، روکو، اگر تمہارا ماتحت ہے اسے سزا دو، حد نہیں تم جاری کر سکتے، حد قاضی وقت ہی جاری کرے گا، اور قاضی ہوتا ہے نظام مصطفیٰ میں، یہاں نظام ہے نہیں، کوئی نہیں، تو اب حد جاری نہیں آپ کر سکتے، وہ حاکم وقت کا کام ہے، لیکن آپ سمجھا سکتے ہیں، تادیبی کارروائی کر سکتے ہیں، مناسب سزا دے سکتے ہیں، دیں، اور اگر پھر بھی وہ باز نہ آئیں تو پھر ان سے بائیکاٹ کریں، الگ ہوں، اور اگر آپ الگ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سمجھانے والوں کے اور جرم کرنے والوں کے دل ایک جیسے ہی ہو جائیں گے۔ میں ذاتی طور پر اپنے شہر مانا والا میں ایک شخص کو جانتا ہوں، نام نہیں لوں گا، ذاتی طور پر میں جانتا ہوں کہ اس کے بچوں میں سے ایک بیٹا اس کا مسلک اہل سنت سے ہٹ کر اہل تشیع کی طرف راغب ہوا، مجھے خود کہتا تھا کہ قاری صاحب اسے سمجھاؤ، میں نے خیر اپنی کوشش کی، وہ راستے پہ نہ آیا، اس نے اپنے سارے بھائیوں کو اس طرف لگا لیا، تو کرتے کرتے کیا ہوا کہ باپ نے اسے سمجھایا ضرور، لیکن اگر بار بار سمجھانے سے وہ باز نہیں آیا تو کوئی تادیبی کارروائی نہیں کی، ان سے روٹھا نہیں، منہ نہیں بنایا، بائیکاٹ نہیں کیا، تو آج باپ بھی اسی لائن پہ چل رہا ہے جس لائن پہ بیٹا چل رہا ہے۔ یہ اس حدیث کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اگر تم مجرموں کو روکنے کے بعد ان کی ہٹ درمی دیکھ کر ان سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ان کے دلوں جیسا ہی بنا دے گا، تمہیں بھی ان جیسا بنا دے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جرم کرنے والوں کو روکو، اگر وہ نہ باز آئیں تو پھر ان سے الگ ہو جاؤ، لونڈی کو بیچ دو، جتنے مرضی سستے داموں بیچ دو۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، باب اذا اتاہ خادمہ بطعامہ، جب کسی کے پاس اس کا نوکر، اس کا خادم، اس کا غلام کھانا لے کر آئے تو مالک کو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتا احدکم خادمہ بطعامہ، جب تم میں سے کسی کا خادم اس کا کھانا لے کر اس کے پاس آئے، فَإِن لَمْ يَجْلِسْهُ مَعَهُ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے خادم کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ تاکہ اس کو عزت ملے، پیار ملے، محبت ملے، اور تمہارے نفس سے تکبر ختم ہو، تمہیں انسانیت کا پیار نصیب ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا، اگر وہ اپنے پاس اسے بٹھا کے نہیں کھلاتا، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ،
تو ایک دو لقمے اس کھانے میں سے اپنے اس ملازم کو بھی دے دو، اس خادم کو بھی دے دو۔ فَإِنَّهُ وَالِيَ عِلَاجَهُ، اس لیے کہ کھانا تیار کرنے میں اس نے بڑی مشقت کی ہے، مشقت کے ساتھ اس نے کھانا تیار کیا ہے۔ اب جب کھانے کی باری آئی ہے تو کچھ کھانا اس ملازم کو دے دو اپنے کھانے میں سے، اس میں اس کی دلجوئی ہوگی اور اس کی جو تھکن ہے وہ اتر جائے گی، اور وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو جائے گا، اور اس کے دل میں تمہاری محبت، پیار اور تمہارے لیے خیر خواہی کے جذبات پیدا ہوں گے، تمہارا ماحول پاکیزگیوں کی طرف اور محبتوں کی طرف اپنا سفر شروع کر دے گا۔ اسی طرح آج کے جدید دور میں جب ہوٹل پر جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو خود اعلیٰ سے اعلیٰ ہوٹل پہ جا کے اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، اور جو ملازم ہوتے ہیں وہ ساتھ منہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر انہیں اپنے پاس بٹھا کر اپنے معیار کا کھانا نہیں کھلاتے تو چلو کچھ نہ کچھ تو کھلاؤ، تاکہ ان کی غربت ان کے لیے احساس کمتری کا باعث نہ بنے، اور ان کے دلوں سے تمہارے لیے اچھے جذبے اور نیک دعائیں خود بخود نکلیں۔ اپنے خادموں کے ساتھ ایسا اچھا رویہ اختیار کیا کرو۔ اس کے بعد وہی حدیث ہے جو کل میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ تم میں سے ہر کوئی حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر اس حدیث کے بعد اس کتاب کا لاسٹ اور آخری باب اور آخری حدیث، باب اذا ضرب العبد فلیجتنب الوجہ، جب کوئی اپنے غلام کو مارے تو اس کے چہرے پر نہ مارے، چہرے پر نہ مارے۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قاتل احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک جہاد کرے، اب جہاد کافروں کے ساتھ ہی ہوگا نا، جب کوئی تم میں سے قتال کرے، لڑے کافروں کے ساتھ، تو اس جہاد کے دوران حالت جنگ میں وہ یہ لحاظ رکھے فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، کہ کسی کافر کے چہرے پر نہ مارے، چہرہ نہ بگاڑو۔ انسانی چہرے کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ مسلمان کو کافر کے چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں، تو مسلمان کے چہرے پر مارنے کی کیسے اجازت ہے؟ اسی طرح اگر بیویوں کے معاملے میں تمہیں تادیبی کارروائی کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، خدا نہ خواستہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ حتی الامکان اس کام سے اجتناب کریں، لیکن اگر آخری حد تک نہیں سمجھتی اور ضرورت پیش آتی ہے تو پھر چہرے پر نہیں مارنا۔ اپنی اولاد کو تربیت کرتے ہوئے بعض کا تادیبی کارروائی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو بھی خیال رکھیں کہ چہرے پر نہیں مارنا۔ اسی طرح استاد بچوں کو پڑھاتا ہے تو اس وقت استادی شاگردی میں، تعلیم و تعلم میں بعض اوقات شاگرد کے ساتھ تادیبی کارروائی کرنا پڑتی ہے تو بھی خیال رکھا جائے چہرے پر نہ ماریں۔ چہرہ جو ہے یہ انسانی حسن و جمال کا مرکز ہے، اور چہرہ جو ہے یہ انسانی اعضاء میں سے وہ ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خلقتہ بیدی، میں نے انسان کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے۔ چہرہ انسان ساری مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات ہے، اور اس کے وجود کے اشرف الاعضاء چہرہ ہے، تو چہرے پر شرافت ہے، کرامت ہے، بزرگی ہے، سعادت ہے، اس لیے چہرے کا تقدس ملحوظ رکھا جائے۔ اور یہ تعلیم انسانیت کے اس وقار کا ادب سکھانا، انسانیت کے اس وقار کو ملحوظ رکھنا، اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے علاوہ کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ عرب لوگ تو وہ تھے جو چہرے بگاڑ دیتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان جب غزوہ احد میں آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کو مسلح کر دیا گیا، آنکھیں نکال دی گئی، ناک کاٹ دیا گیا، کان کاٹ دیے گئے، رخسار شید دیے گئے، حتیٰ کہ آپ کا جگر نکال لیا گیا اور اسے چبایا گیا۔ اس قدر آپ کی شہادت ہولناک ہوئی۔ اور کچھ ایسے بھی صحابی تھے کہ جن کے جسم کے اتنے ٹکڑے کر دیے گئے کہ پہچانا ہی نہیں گیا۔ بہن نے انگلی سے پہچانا، ایک انگلی سلامت رہی تھی کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔ کافروں کو کا یہ طریقہ تھا، انسانیت اس درجہ تذلیل کی گھاٹی میں گری ہوئی تھی، اور ایسے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو سکھایا کہ اگر تم کافروں سے بھی لڑتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے حملہ آور ہو جاؤ تو یہ خیال رکھنا کہ چہرے پر زخم نہ آئے، چہرے پر نہ مارا جائے۔ تو انسانیت کا جو وقار، انسانیت کی جو عزت، انسانیت کا جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، اور اسلام نے انسانیت کو جتنی عزت دی ہے، کائنات کے کسی مذہب میں انسانیت کا اتنا مقام اور اتنا مرتبہ نہیں بیان کیا گیا، نہ ادب نہیں سکھایا گیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم